السلام علیکم۔ بعثت کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ ابن جریر وغیرہ کے قول کے مطابق نوح علیہ السلام کی قوم کو بنو سب کہا جاتا تھا۔ بعثت کے وقت حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ اس بارے میں کئی اقوال ہیں۔ 1 50 سال، 2 350 سال، 3 450 سال۔ ابن جریر نے ان کی اقوال کا تذکرہ کر کے آخری قول حضرت ابن عباس رازی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حالات اور کفر کرنے والوں پر طوفان کی صورت میں عذاب نازل کرنے کا ذکر کیا ہے، اور پھر نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو اللہ نے نجات کیسے دی۔ یہ تمام حالات و واقعات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں، اور سورۃ نوح مکمل اس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے میرے برادر کے لوگوں، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں برے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ تمہیں سرہی گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کسی کی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں، اور تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے خدا کی طرف سے ایسے باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیا تم اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ہاتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ مگر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے تھے۔ اور سورۃ یونس میں فرمایا، اور ان کو نوح علیہ السلام کے قصہ سنا دو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوارا ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ کرتا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے مل کر ایک کام جو میرے بارے میں مقرر کرنا چاہتے ہو مقرر کر لو، اور تمہاری جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو، مجھے مہلت نہ دو۔ اور اگر تم نے منہ پھیر لیا، تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگا، اور میرا معاوضہ تو خدا کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرمان برادروں میں رہوں۔ مجھے ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان سب کو طوفان سے بچا لیا، اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ تو دیکھ لو جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ اور سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھل کھل کر ڈرانا اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم کو ہم اپنی جیسا ہی سمجھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے پیروں وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے ظاہر سے نغور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ انہوں نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھ لو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف دلیل واضح کرتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ اے میری قوم،
میں تم سے اس نصیحت کے بدلے میں مال کا خواہش مند نہیں ہوں۔ میرا فیصلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں۔ وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، اور یہ میری قوم، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے کے لیے میری مدد کون کر سکتا ہے؟ بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ میں تو نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا۔ جو ان کے دلوں میں ہے اس سے خدا خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسا کہوں تو میں بے انصافوں میں سے ہوں۔ انہوں نے سرداروں نے کہا، اے نوح، تو نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اس کو تو خدا نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ اگر میں چاہوں کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ نفع نہیں دے سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری ذمہ ہوں۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔